बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को नाहिद अहमद जिलानी का सलाम। नाजरीन, आपको जिलानी जी यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ कहीं भी होंगे अपने अहल खाना समेत बाखरियत होंगे, खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले तमाम ख़वातीन और हज़रात से ये गुजारिश है जो हमारे चैनल पे अभी नए हैं वो जिलानी जी चैनल सब्सक्राइब फरमा लें ताकि रोज़ाना आप तक हमारी नई वीडियोज़ आसानी के साथ पहुँच सकें। बिला तहीर अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। इमरान खान ने अटक जेल से लंबा छक्का लगा दिया। नवाज शरीफ साहब के ख्वाब चकना चूर हो गए। निगरान हुकूमत अवाम पर नया बम गिराने को तैयार। इन तमाम इश्यूज़ पे मैंने बात करनी है। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले बात कर लेते हैं अवाम की, क्योंकि जो अवाम महंगाई में पिसी हुई है, जिनके पास बिजली के बिल जमा करवाने के पैसे तक नहीं, जिनके पास अपनी मोटरसाइकिलों में पेट्रोल डलवाने के पैसे तक नहीं, अब कुछ लोग अपने घर के छोटे मोटे जो ज़ेवरात हैं वो फ़रोख्त करके अपने बिजली के बिल अदा कर रहे हैं। कुछ लोग अपनी मोटरसाइकिलें फ़रोख्त कर अपने बिजली के बिल जमा करवा रहे हैं। यानी बिजली के बिल अगर देखें तो हर एक आम जो घराना है जिसके 2 कमरे हैं घर में, उनका अगर बिजली का बिल देखें तो 20 से 30 हज़ार तक उनका बिजली का बिल आ गया। तो जिस शख्स ने बिजली का बिल 20-30 हज़ार जमा करवा देना है, जिसकी मज़दूरी 1000 रुपया है, तो उसने बाकी पूरा माह जो है अपने बच्चों की परवरिश किस तरह करनी है, उनकी रोज़ी रोटी, उनके तालीमी अखराजात कैसे अदा करने हैं। तो नाज़रीन इकराम, पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तानी कौम महंगाई की चक्की में पिसी हुई कौम अभी सड़कों पर ही मौजूद थी कि इस निगरान हुकूमत ने IMF की शर्त तस्लीम कर ली कि बिजली भी आपने मज़ीद 25% महंगी करनी है और इसके साथ गैस की जो कीमतें हैं उनमें आपने 45% तक इजाफ़ा करना है। तो नाज़रीन इकराम, ये निगरान हुकूमत ने उनकी शराइत बाकायदा मंजूर कर ली हैं कि बिजली की कीमतों में भी मज़ीद 25% इजाफ़ा करेंगे और साथ ही गैस की जो कीमतें हैं उनमें भी 45% तक इजाफ़ा करने की इन्होंने हामी भर ली है। इन्होंने IMF की शर्त को तस्लीम कर लिया है। अब कब ऐलान होता है ये बहुत जल्द आपको इल्म हो जाएगा। तो नाज़रीन इकराम, अवाम तो पहले ही तंग है, तो अगर इन्होंने बिजली के साथ मज़ीद गैस की कीमतों में भी इजाफ़ा कर दिया और गैस की कीमतों में इजाफ़ा भी हो जाना है, जैसे ही मौसम सर्द होना है तो गैस की लोड शेडिंग भी होना शुरू हो जानी है। तो इसके साथ ही नाज़रीन इकराम, पाकिस्तानी कौम जो अवाम महंगाई की चक्की में पिसी जा रही है वो सड़कों पर निकली हुई है, तो साथ मज़ीद उनको गुस्सा देने के लिए इस निगरान हुकूमत ने मज़ीद महंगाई बम गिराने की तैयारी कर ली है जो पाकिस्तानी कौम बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। तो नाज़रीन इकराम, ये तो निगरान हुकूमत ने वो ही काम करना है जो PDM हुकूमत जो है वो IMF के साथ मुआहदे करके गई है। अब इसमें कहें कि निगरान हुकूमत का कसूर है, निगरान हुकूमत कसूरवार है या निगरान वज़ीर आज़म कसूरवार है, उनका इसमें कोई कसूर नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि PDM हुकूमत जो मुआहदे IMF के साथ करके गई है तो उनके ऊपर अमल करना निगरान हुकूमत का भी फ़र्ज़ बनता है। तो नाज़रीन इकराम, ये बुरी ख़बर है पाकिस्तानी कौम के लिए कि अब बिजली की भी मज़ीद कीमतों में इजाफ़ा किया जा रहा है और गैस की कीमतों में भी मज़ीद इजाफ़ा करने की तैयारी कर ली है निगरान हुकूमत ने। तो नाज़रीन इकराम, अब बात करते हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, जिनकी टीम ने, लीगल टीम ने बाकायदा उनको ये गारंटी दे दी थी कि आपके केसेस सारे माफ़ हो जाएंगे, आप पाकिस्तान वापसी की तारीख़ का ऐलान करें। जिसके बाद फिर ऐलान किया गया कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब 21 अक्टूबर को पाकिस्तान वापस पहुंचेंगे।
جس کے متعلق رانا ثناء صاحب نے بھی باقاعدہ یہ فرمایا کہ میاں نواز شریف صاحب کی 1 دن کی حفاظتی ضمانت ہم کروا لیں گے، اس کے بعد دوسرے دن عدالت میں پیش ہو جائیں گے میاں صاحب، اس کے بعد ان کا کیس جو ہے وہ جاری رہے گا، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، الیکشن بھی لڑیں گے، کمپین بھی چلائیں گے، اور مسلم لیگ نون جو ہے وہ بھاری اکثریت سے کامیاب بھی ہو جائے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کا ووٹ ہے پاکستان میں۔ تو ناظرین کرام، ان کو یہ بھی گارنٹی دی گئی تھی باقاعدہ، جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کیس آنے والے نئے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جس کی دوبارہ سماعت رکھی تھی، اس میں میاں نواز شریف صاحب کو باقاعدہ یہ گارنٹی دے دی، ان کی لیگل ٹیم نے دے دی تھی باقاعدہ کہ وہ 1 دن میں اس کو اڑا کے رکھ دیں گے اور شام تک اس کا فیصلہ سنا دیں گے۔ کیسے؟ جس طرح عدم اعتماد کی ووٹنگ رات 12 بجے تک چلتی رہی اور بعد میں پھر کامیاب کروائی گئی، اسی طرح قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی اس کو 1 دن میں ہی کمپلیٹ کریں گے، اس فیصلے کو اڑا کے رکھ دیں گے۔ لیکن ناظرین کرام، جیسے ہی وہ سماعت شروع ہوئی، ایک فیصلہ تو ناظرین کرام ان کا بہت ہی اچھا لگا، میری طرح تمام پاکستانیوں کو اچھا لگا، کہ جو لائیو ٹیلی ویژنوں پہ جو پروسیڈنگ تھی اس کی دکھائی گئی، سماعت دکھائی گئی، پوری دنیا نے دیکھی کہ پاکستان کے سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے فل کورٹ وہ سماعت کر رہا ہے اس کیس کی۔ تو ناظرین کرام، آخر پہ فیصلہ یہی ہوا، چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو اس کیس کو، اس کی سماعت کو ملتوی کرنا پڑا 2 ہفتوں کے لیے۔ اب 3 اکتوبر کو دوبارہ اس کی سماعت ہوگی، اور ساتھ ہی ان کا اچھا فیصلہ ہے یہ کہ انہوں نے 2 سینئر ترین جج صاحبان کے ساتھ مشورہ کے ساتھ باقاعدہ 4 عدد سپریم کورٹ آف پاکستان کے بینچ تشکیل دیے، یہ بھی بہت اچھا ان کا فیصلہ ہے۔ تو ناظرین کرام، یوں جیسے ہی یہ فیصلہ ہوا 2 ہفتوں کی سماعت ملتوی ہوگی، میاں نواز شریف صاحب کو جیسے ہی اس فیصلے کی اطلاع ملی تو ذرائع خبر دیتے ہیں کہ ان کی کلچ پلیٹیں، جو پلیٹ لسٹ تھیں باقاعدہ وہ گرنا شروع ہو گئیں اور گر گئیں۔ انہوں نے کہا اپنی لیگل ٹیم کو، آپ مجھے کچھ بتاتے رہے ہیں، فیصلہ کچھ آیا ہے۔ تو ناظرین کرام، اب ذرائع یہ خبر دے رہے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب اگر پاکستان نہیں آتے تو ان کی سیاست ختم ہو جائے گی، اگر وہ پاکستان آتے ہیں تو ان کو باقاعدہ جیل میں جانا پڑے گا۔ کتنی دیر کے لیے یہ وقت بتائے گا، کیونکہ اس ملک پاکستان میں، ہمارے ملک میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اب اگر دیکھیں آپ ماضی میں، تو میاں شہباز شریف صاحب پہ دوسرے دن صبح فرد جرم عائد ہونی تھی، رات کو وزیر اعظم بن گئے، اور سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب رات کو وزیر اعظم تھے، صبح کو وزیر اعظم کی کرسی سے اتار دیا گیا تھا ان کو۔ تو یہ ملک پاکستان میں اس میں لمحہ بلمحہ حالات چینج ہوتے رہتے ہیں، کسی بھی وقت بازی پلٹ جاتی ہے۔ تو ناظرین اکرام، یوں ان کی پلیٹ لسٹ جو ہیں وہ مکمل گر گئی ہیں، اب انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ آتے ہیں پاکستان یا نہیں آتے۔ تو ناظرین اکرام، اب رخ کرتے ہیں سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کی طرف۔ اٹک جیل میں قیدی نمبر 804 نے اٹک جیل سے بیٹھ کر ایک بہت لمبا چھکا لگا دیا۔ جیسے ہی انہوں نے دیکھا قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو چیف جسٹس آف پاکستان ہیں، انہوں نے ان کیمرہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی سماعت کی، لائیو ٹی وی چینلوں پہ دکھایا گیا، تو انہوں نے بھی ساتھ ہی اپنے وکلاء کی ٹیم کو یہ پیغام بھیج دیا کہ آپ یہ ایک پٹیشن دائر کریں کہ جتنے بھی مقدمات میرے ہیں، کم از کم جو 5 مقدمات بڑے ہیں جن پہ سائفر والا کیس ہے، یہ غداری والا کیس ہے، 9 مئی کا کیس ہے، وغیرہ وغیرہ، ان 5 مقدمات کی ان کیمرہ چیف جسٹس صاحب سماعت فرمائیں، لائیو دکھائیں، پوری دنیا دیکھے، ٹی وی چینلوں پہ دکھائی جائے کہ یہ سماعت ہو رہی ہے، تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے کہ کون غدار، کس نے غداری کی، کس نے ملک پاکستان کے ساتھ بے وفائی کی، کون ملک پاکستان کے ساتھ مخلص ہے، کون ملک پاکستان کے ساتھ وفاداری کر رہا ہے، کہ یہ دودھ کا دودھ ہو جائے اور پانی کا پانی ہو جائے۔ تو ناظرین اکرام، یوں اگر ان کی پٹیشن، اگر درخواست ان کی دی جاتی ہے، وہ منظور ہو جاتی ہے سماعت کے لیے، تو اگر پھر ان کے کیسوں کی سماعت ٹی وی چینلوں پہ لائیو دکھائی گئی
تو ناظرین اکرام اس سے تمام پتہ چل جائے گا کہ کون جھوٹا ہے اور کون سچا ہے، اور کون کون سے کردار ہیں جنہوں نے 9 مئی کا واقعہ کروایا، اور کون کون سے کردار ہیں جنہوں نے یہ سائفر والے کیس میں اپنا کردار ادا کیا۔ تو ناظرین اکرام اگر ان کی یہ درخواست منظور کر لی جاتی ہے تو پھر بھی دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ اگر ان کی درخواست منظور نہیں کی جاتی تو پھر بھی لوگوں کو علم ہو جائے گا، پوری دنیا کو، کہ پاکستان میں انصاف کیسے کیا جا رہا ہے اور انصاف کے تقاضے کیا کہتے ہیں، پاکستان میں عدلیہ کتنی آزاد ہے، عدلیہ کس طرح فیصلے کر رہی ہے۔ تو اس سے ناظرین کرام پوری دنیا دیکھ لے گی کہ خان صاحب کے ساتھ کیا انصاف ہو رہا ہے، انصاف کے تمام تقاضے پورے ہو رہے ہیں۔ تو ناظرین کرام یہ خان صاحب نے بڑا لمبا چھکا لگا دیا اٹک جیل سے بیٹھ کر کہ یہ انہوں نے پٹیشن اپنے وکلاء کی ٹیم کو باقاعدہ پیغام بھیج دیا ہے، جو پٹیشن دائر کریں گے سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ اور اب نئے جو چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں، ان کا بھی امتحان شروع ہو گیا ہے۔ باقاعدہ کچھ ایسے کیسز ہیں جن کا فیصلہ کرنا ان کے لیے بہت دشوار ہے، لیکن انہوں نے یہ کہہ دیا کہ میں آئین اور قانون کی پاسداری کروں گا اور میں وہ فیصلے کروں گا جو آئین اور قانون کے مطابق ہوں گے۔ تو ناظرین اکرام یہ معاملات چاہ رہے ہیں آج تک کے لیے دوبارہ نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔